بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زینور رحمہ اللہ نے تیسری آخری شرط ذکر کی ہے اس کتاب میں قبولیت عمل کی۔ قبولیت عمل کی 3 شرطیں ہیں، 2 گزر چکی ہیں، آخری شرط ہے الموافقۃ لما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں تیسری شرط ہے قبولیت عمل کی کہ مومن کا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہونا چاہیے۔ اگر رسول کے عمل کے موافق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ شرط میں سے ہے، یعنی عبادات کے لیے شروط میں سے، جس طرح توحید شرط ہے عمل کے قبول کرنے کے لیے، اسی طرح عبادت سنت کے مطابق ہو یہ بھی شرط ہے، اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ جیسے مشہور سوال میں نے ذکر کیا، کیا توحید پرست کا ہر عمل قبول ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نہیں، توحید پرست کا ہر عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ توحید پرست کا وہ عمل قبول ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو، ایک شرط، اور دوسرا یہ کہ وہ رسول کے سنت کے مطابق ہو۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیتے ہیں اسے لو، اور جس سے روکا تم کو اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ رکھنے والا ہے، سخت پکڑنے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کہتی ہے جو تمہیں رسول دیں اس کو لے لو۔ تو رسول نے ہم کو دین دیا ہے، عبادتیں دی ہیں، عقیدے دیے ہیں، لہٰذا اسے لے لو، یعنی اسے اختیار کرو، اور رسول نے جس سے روکا ہے اسے رک جاؤ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ ان کی عبادتوں میں کہیں پر کوئی چیز ہے جس کی اصلاح ہونی ہے تو آپ نے ان کی اصلاح کی ہے۔ مشہور حدیث جو اس سے پہلے بھی آ چکی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے صحابہ کے ساتھ، ایک شخص نے آ کر کے سلام کیا، آپ نے کہا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا جاؤ، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جبکہ وہ صحابی ہیں، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، لیکن آپ نے کہا جاؤ، واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھائیے، تب آپ نے انہیں نماز کا طریقہ بتایا اور سکھایا۔ یعنی ہر عبادت کے لیے رسول کی سنت شرط ہے۔ اور دوسری دلیل جو حدیث سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے طریقے کے موافق نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ یعنی صرف اخلاص بھی کافی نہیں، اچھی نیت بھی کافی نہیں۔ اگر کوئی آدمی اچھی نیت سے ظہر کو 5 رکعت پڑھ دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر ظہر کو 2 بار پڑھے تو نماز باطل ہے، ایک ہی بار ظہر ہے، 4 رکعت ہی ظہر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اچھی نیت کو نہیں دیکھتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ رسول کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جب سنت میں آگے پیچھے کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے تو ایسا عمل کرنا جو سنت میں ہے ہی نہیں۔ اب سوچیے اگر ظہر کو 5 پڑھ دے تو ہم کہیں گے کہ نماز غلط ہے، تو جو ہے ہی نہیں وہ عمل کرنا کیسے اللہ اسے قبول کرے گا؟ لہٰذا وہ عمل جو عبادت کے رسول کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ یہ 3 شرطیں ہیں جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں اس رسالے میں۔ ایک اور جگہ پر ان کی دوسری کسی کتاب میں شیخ نے کہا 4 شرطیں، ایک توحید، دوسرا اخلاص، تیسرا سنت کے مطابق ہو، یہاں 3 ہیں۔ ایک انہوں نے ایک اور جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی شرکیہ کفریہ کام نہ ہو، کہ اگر مثال کے طور پر مان لیجئے اگر کوئی آدمی 50 سال 60 سال تک توحید پرست تھا، مخلص تھا، سنت کے مطابق سارا عمل کیا، مرنے سے پہلے اگر کفر کر دے، مرنے سے پہلے اگر شرک کر دے تو انہوں نے کہا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، تو پورا عمل چلا گیا۔ گویا کہ 4 شرطوں کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے، اور بعض اہل علم میں 5ویں چیز کا بھی اضافہ کیا ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان حقوق العباد میں اللہ سے ڈرے، لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کو مارنا، ظلم کرنا، الزام لگانا، ان کو اذیت پہنچانا، حدیث کے مطابق چونکہ ایسے آدمی کی نیکیاں لے لے کر کے ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، اس کا مطلب عمل تو قبول ہوا تھا لیکن عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے 5 چیزیں گویا کہ کل ملا کر ہو گئیں کہ ایک تو انسان موحد ہو، مخلص ہو، سنت کے مطابق عمل کرے، موت تک کبھی شرک نہ کرے، 5واں زندگی میں اللہ کے بندوں کے سلسلے میں ڈرے
کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ضائع نہ کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے، ورنہ نیکی یہاں کرتے جائیں گے لیکن فائدہ ہم کو نہیں ہوگا، وہ دوسروں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ 5 بڑی اہم باتیں ہیں جس کا ہر شخص کو خیال کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی 2 پر عمل کرتا ہے، کوئی 3 پر، کوئی 1 پر۔ کوئی تو ایسا جو شرک کرتا ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے، یا کوئی شرک نہیں کرتا موحد ہے لیکن عمل میں اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے عمل میں، یا اخلاص ہے سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، سنت کے مطابق عمل ہے، تھا پہلے اب نہیں ہے، اب مشرک ہو گیا، اب دین چھوڑ دیا، یا مرا لیکن زندگی میں لوگوں کو پریشان کر کے، اذیت دے کر کے، اتنے لوگوں کا بوجھ لے کر کے گیا، جیسے ہی مرا اللہ کے بندے خوش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ مر گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چھٹکارا دے دی۔ ایسی موت مرا، اگرچہ کہ توحید پرستی مرا ہو، لیکن اتنے لوگوں کو ظلم کر کے گیا ہے، اتنے لوگوں کو پریشان کر کے گیا۔ اب سوچئے اس سے طلب کرنے والے کتنے ہزاروں میں ہو سکتے ہیں، نہ جانے کن کن لوگوں کو اذیت پہنچایا ہوگا، کہاں کہاں تکلیف دیا ہوگا۔ اب وہ سارے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ایک ایک کر کے نیکیاں تقسیم ہوتے ہوتے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے گناہوں کو ایک ایک کر کے اس پہ ڈالنا شروع کرے گا۔ اب سوچیے زندگی میں توحید پر رہنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، اب وہ جہنم میں جا رہا ہے کسی اور کی گناہ لے کر کے۔ کون سبب بنا؟ وہ خود سبب بنا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا بندوں پر ظلم کرنا اپنی نیکیوں کو مفت تقسیم کر دینا ہے۔ اپنی نیکیوں کو ہم تحفہ نہیں کر سکتے، تحفہ آپ مال کا دے سکتے ہیں، نیکیاں تحفے میں کون دے گا؟ ماں باپ بھی نہیں دیں گے، قیامت کے دن ماں باپ بھی بھاگ جائیں گے، کون نیکیاں تحفے میں دے گا؟ لیکن جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو مفت تقسیم کر رہے ہیں، مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شخص نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ تو کسی عالم کے بارے میں، عالم کے سامنے ذکر کیا گیا جو ان کے زمانے کے تھے کہ ہم نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کبھی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو جواب میں انہوں نے کہا ابو حنیفہ انتہائی ذہین، انتہائی ذکی اور انتہائی فقیہ آدمی ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غیبت ہم کریں گے تو ہماری نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی، ان کے گناہ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ تو ان کی فقاہت صرف مسئلے مسائل میں نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر غیبت کریں گے تو اپنی نیکیوں کو ہم لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، کون چاہے گا بانٹنا جب ماں باپ اپنی نیکیاں نہیں دیں گے؟ ایک نیکی کہیں کم ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا ترازو وزن ہو جائے، ایسی قسم پرسی کی حالت میں نیکیاں پوری بٹ جائیں لوگوں میں۔ کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ انتہائی ذہین آدمی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، شیخ نے یہاں 3 چیزیں ذکر کی ہیں اور 2 چیزیں اضافی طور پر میں نے ذکر کی، لہٰذا ان 5 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا عمل قبول کرے، عمل سے فائدہ بھی ہو، ہمیں توحید پر رہنا ہے، اخلاص اختیار کرنا ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور شرک سے، کفر سے موت تک بچے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، اور اللہ کے بندوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا ہے، ظلم سے، اذیت پہنچانے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔